أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 425 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی گئی 144۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے سوا۔ کیا تریدون، تم چاہتے ہو کہ تجعلو، تم ثابت کرو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے خلاف، سلطانا مبینا، حجت ظاہر۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں بتائی۔ پہلی بات، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اور دوسری بات، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف ایک کھلی وجہ پیدا کر دو؟ منافقوں کا ایک بدترین عمل یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے تھے۔ ان منافقوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اسوہ حسنہ موجود تھا، بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل دستور اسلام کی شکل میں ان منافقوں کے سامنے تھا۔ یہ منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کی طرف سے اترنے والی آیات کو اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ ان منافقوں کے سامنے مدنی معاشرے کی تصویر موجود تھی، جس کا خاکہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات الہی اور احکام قرآنی کی روشنی میں اپنے قول اور عمل سے تیار کیا تھا۔ ان منافقوں کے سامنے مدنی تہذیب موجود تھی، جو بے ضرر اور صاف و شفاف تہذیب تھی۔ ان منافقوں کے سامنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست تربیت کی وجہ سے سلجھے ہوئے صحابہ کرام کی بڑی جماعت موجود تھی، جن کے بلند اوصاف اور نیک عادات کے تذکرے خود قرآن مجید نے مختلف مواقع پر کیے۔ ان منافقوں کی بدنصیبی اور بدقسمتی تھی کہ ایسی مقدس جماعت سے رفاقت اور گہری دوستی کے باوجود تہذیب اور پاک عقیدے سے عاری اور اخلاق اور کردار سے محروم کافروں سے دوستی کیے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے بہت سارے راز کافروں تک پہنچاتے تھے۔ ان منافقوں کا مسلمانوں سے رقابت اختیار کرنا اور کافروں سے رفاقت اختیار کرنا وہ جرم تھا جس جرم میں مبتلا ہونے سے ایمان والوں کو اس آیت کے ذریعے یوں روکا گیا اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ اس آیت میں کافروں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، ایثار، نرمی، عفو درگزر، رحمدلی اور انصاف وغیرہ سے نہیں روکا گیا ہے،
بلکہ کافروں سے ایسی دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس گہری دوستی کی وجہ سے کہیں مسلمانوں کا کوئی راز ان کافروں تک نہ پہنچ جائے. اور یہ بات اس پس منظر میں کہی ہے کہ مدنی ماحول میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جاری کشمکش، جنگ وغیرہ کا سلسلہ رہا، اور ان جنگی حالات میں کسی بھی قوم کے راز کا تحفظ انتہائی اہم مسئلہ ہوتا ہے. ایسے مواقع پر کسی مسلمان کی کافروں سے دوستی اس راز کے فاش ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگ اس دوستی کو اختیار کر کے اپنے آپ کو مجرم اور عذاب کا مستحق بنانے کے لیے اپنی ہی عمل سے اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو؟ تمہارا اس طرح کا کافروں سے دوستی کرنا اپنے اوپر حجت قائم کرنے کے مترادف ہے. تمہیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے. بہرحال اس نزاکت کو اس آیت میں محسوس کر لینا چاہیے کہ ہم جس ملک میں ہیں، اس ملک میں ایک دو طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے برادران ہوتی ہے. ایک وہ طبقہ جو اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور فرقہ پرستی کو جنم دے رہا ہے، اور وہ باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ایسے کافروں سے دوستی نہیں رکھی جائے گی. وہ اس قسم کی دوستی جس دوستی کی وجہ سے اسلام پر ضرب آئے اور مسلمانوں کا نقصان ہو. البتہ وہ طبقات جو بالکل خالی الذہن ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ایثار کا معاملہ کرنا، انصاف کرنا، اور ان کے ساتھ نرم دلی کا، درگزر کا، رحم دلی کا برتاؤ کرنا، اور انسانیت کے بنیاد پر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور حسن سلوک کرنا اور اچھی گفتگو کرنا. اسلام بالکل اس سے نہیں روکتا بلکہ اس کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ